ہمارے ہاں کتابوں میں سب سے قیمتی کتاب العقیدہ الطحاویہ ہے۔ امام طحاوی ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کی پیدائش 239 کو ہوئی راجع قول کے موافق، اور وفات 321 ہجری کو ہوئی، اور انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ ائمہ سلف کی عقائد کا بالکل انتخاب اور نچوڑ ہے، عصیر ہے، عصیر، جس کو عقیدہ معاصرہ کہا جائے، یہ بالکل عصیر ہے اور یہ رس ہے، اور یوں کہیے کہ جوس ہے ماقبل حضرات سلف کے عقیدے سے، اور آپ نے ماشاءاللہ آج پڑھ بھی لیا۔ تو عقیدہ طحاویہ کے اوپر بہت سارے علماء نے شروحات لکھی ہے کیونکہ بہت مشہور عقیدہ ہے، لیکن شوم قسمت سے اس پر ابن ابی العز نے بھی شرح لکھی ہے، اور ابن ابی العز کی شرح اصل میں تجسیم کی طرف بہت مائل ہے۔ ابن ابی العز کی جو شرح ہے ادھر میرے پاس موجود ہے، یہ ہے شرح العقیدہ الطحاویہ تالیف الامام القاضی علی علی ابن محمد ابن ابی العز الدمشقی الحنفی، یہ اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا۔ ان کی شرح نے بہت نقصان کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ سلفی برادران ابن ابی العز کی شرح کو آگے لاتے ہیں، اپنے مدارس میں پڑھاتے ہیں، اور جو اصل عقیدہ طحاویہ کی شروحات ہے جو مذاہب اربع والوں نے لکھے ہیں اس کو پیچھے چھوڑتے ہیں یا اس کو پیچھے ڈالتے کہ ان شروح کی ضرورت نہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ ابن ابی العز رحمہ اللہ کی شرح کو غیر مقلدین اتنی ترجیح دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ غیر مقلدین تو اہل سنت کے مخالف ہے، تو پھر اس کتاب کو کیوں شائع کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر احناف کا عقیدہ نہیں ہے، سنی کا عقیدہ نہیں ہے، اس میں تجسیم کی مائل بہت عبارت ہے۔ میں نے جو مضمون لکھا تو یہ پہلے الگ بھی شائع ہوا، ہندوستان سے بھی شائع ہوا، وفاق رسالے میں بھی شائع ہوا، دوسری جگہوں میں بھی شائع ہوا، بہت شہرت پائی۔ میں نے اس میں کلیات قائم کی ہے، اگر اس مضمون پر کوئی شرح لکھنا چاہے تو 2-3 جلد شرح بھی لکھ سکتا ہے، تو اسے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسے تکرار کرنا ہے۔ ابھی حال ہی میں ابن ابی العز پر ایک تفصیلی رد آ گیا ہے، اور اگرچہ اس میں کچھ تیزی ہے لیکن رد بہت اچھا ہے۔ البرکان الجارف لشرح المجسم ابن ابی العز التالف، یہ تقریباً یہ جو شرح ہے ابن ابی العز کے اوپر رد ہے، اور تقریباً 770 صفحات، اس طرح کو آپ پڑھیں تو اس میں ابن ابی العز کی عبارتوں کو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے خطرناک عبارت ہیں۔ اچھا، بدقسمتی سے چونکہ یہ اپنے آپ کو حنفی کہتا تھا تو یہ شرح ہمارے احناف بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں اور چھاپتے ہیں۔ اس زمانے میں پشاور سے بھی چھپا تھا، مکتب حقانیہ سے، ملتان سے بھی چھپا تھا، کراچی سے بھی چھپا تھا، اور ایک زمانے میں تو اس کی تہذیب ہوئی تھی غیر مقلدین کی طرف سے۔ یہ مہذب، یہ سلفیوں نے کی ہے، مہذب و شرح عقیدہ طحاویہ، تو یہ کراچی کے اندر سلفی حضرات ہمارے مدارس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ تقسیم ہوتا تھا، ہمارے بڑے بڑے مدارس میں دور حدیث کے طلباء پر، ہمارے بعض مدارس میں داخل نصاب ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے لوگوں نے تلخیص کی ہے، تلخیص العقیدۃ شرح العقیدۃ الطحاویہ، اور اس میں ان کی غلطیوں کو تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک طرف آپ امام ابو حنیفہ کے صاف عقیدہ کو لیتے ہیں، یا دوسری طرف تفتازانی، غزالی اور امام رازی کی گندہ عقیدہ کو لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، تصادم قرار دیا ہے ان لوگوں کے درمیان، حالانکہ تو قید واحدتین ہیں۔ تو یہ جو تلخیص شرح العقیدۃ الطحاویہ خطا، یہ مہذب بھی خطا، نفس شرح بھی خطا، اس پر محققین نے ردود لکھے ہیں، یہ مضمون اسی کے حوالے سے۔ البتہ عقیدہ طحاویہ کی جو صحیح شروحات ہیں الحمدللہ وہ ہمارے علماء کی طرف سے موجود ہے۔ یہ دیکھیں کچھ صحیح شروحات کا میں تعارف کرتا چلوں۔ ایک یہ ہے مثلا النور اللامع والبرہان الساطع فی شرح عقائد اہل سنت والجماعہ، یہ جو شرح ہے امام منکوبرس کی شرح ہے، علامہ منکوبرس، ابو شجاع منکوبرس، اور یہ اس کتاب کے معتبر شروحات میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ اگر دیکھیں عقیدہ طحاویہ کی شروحات میں تو اس طرح سے مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ الدرۃ الشامیہ نہیں ہے، وہ مولانا کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بھی بہت ساری شروحات ہیں، وہ الدرۃ الشامیہ کدھر ہے مولانا؟ الدرۃ الشامیہ ہے نا، وہ لاؤ، اور اس کے علاوہ وہ کیا کہتے ہیں القلائد فی شرح العقائد بھی ہے نا، قونوی کی شرح، وہ سب موجود تھی نا، بدخاری کدھر ہے؟ ہاں تو وہ سب ہے نا، لے آؤ۔ تو صحیح شروحات اس مضمون کے آخر میں نے صحیح شروحات کا ذکر کیا، دیکھیں اس کو آخر میں چلے تھوڑے۔ دیکھو شرح عقیدہ طحاویہ علامہ بابرتی کی بھی ہے، غزنوی کی شرح یا بابرتی، اصل میں جو شرح عقیدہ طحاویہ غزنوی ہے یا بابرتی، ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض حضرات لکھتے ہیں کہ یہ غزنوی کی شرح ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ بابرتی کی شرح ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں یہ باقاعدہ داخل نصاب ہے اور درجہ خامسہ میں پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یا غزنوی کی شرح ہے یا بابلتی کی شرح، لیکن اچھی شرح ہے۔ اس کے علاوہ شرح عقیدہ طحاویہ قاضی اسماعیل شیبانی کی بھی ہے، یہ بھی اچھی شرح ہے۔ اور شرح عقیدہ طحاویہ علامہ غنیمی المیدانی کی ہے، جو علامہ شامی کے شاگرد ہے، اور ہماری جو تبلیغی شاخیں ہیں ان کے اندر یہ والی شرح پڑھائی جاتی ہے، علامہ غنیمی کی شرح۔ حالانکہ اصل پڑھانی چاہیے، میں نے ان کی بڑوں سے درخواست بھی کیا ہے کہ اصل شرح کیا کہتے ہیں شرح عقائد نصفیہ آپ پڑھائیے۔ یہ شرح عقائد نصفیہ اگرچہ مشکل کتاب ہے، لیکن یہ ریت کی ہڈی ہے، یہ ریت کی ہڈی ہے۔ ان کو نکال کر شرح عقیدہ طحاویہ للمیدانی کو داخل کرنا ایسا ہے کہ جیسے دادا کو نکال لیا جائے اور پوتے کو داخل کیا جائے۔ تو یہ جد ہے اس فن کا۔ اور اگرچہ شرح عقائد نصفیہ مشکل ہے، لیکن اس کے ایک سطر مخدوم ہے، شروحات ہے اس پر، حواشی اس پر، وضاحت ہے اس پر، لیکن شرح عقیدہ طحاویہ للمیدانی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں، اس میں بہت مشکل مقامات بھی ہے، مثلا وہ اقتباسات جو انہوں نے المسامرہ سے لیے تقدیر کے مسئلے میں۔ تو لہٰذا میدانی کی شرح بھی اچھی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک مجموعہ شائع ہوا ہے، جیسے میں 2 جلدیں ہیں، الدرۃ الشامیہ الجامعۃ لأہم شروح العقیدہ الطحاویہ۔ اس کے اندر 5 شروحات اور 5 شروحات اہل سنہ کی بہترین شروحات ہیں۔ منکوبرس کی ہے، علامہ ترکستانی کی ہے، قونوی کی ہے، غزنوی کی ہے، غنیمی کی ہے۔ یہ 5 شروحات پڑھنی چاہیے، سمجھ میں آ رہی بات نا؟ اس کے علاوہ یہ شرح بھی، یہ الگ بھی چھپی ہے، الخلائق فی شرح العقائد للامام القونوی۔ علامہ کشمیری نے فیض الباری کے اندر اس شرح کی بہت تعریف کی ہے، یہ بھی عقیدہ طحاویہ کی اچھی شرح ہے۔ اور یہ تو میدانی کی شرح آ گئی ہے۔ اچھا، یہ والی ایک شرح ہے، یہ دیکھیں، شرح العقیدہ الطحاویہ لعلامۃ ابی عبداللہ محمود ابن محمد ابن ابی اسحاق الحنفی القسطنطینی، اور اس شرح کو 916 ہجری میں تمام کیا ہے۔ یہ بھی اس کتاب کی بہترین شروحات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ ترکستانی کی شرح ہے، ابی درۃ الشامی کے حوالے سے، اور بھی بہت سارے شروحات ہیں۔ تو عقیدہ طحاویہ کی جو اچھی شروحات ہے وہ پڑھنی چاہیے، ابن ابی العز کی شرح نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس مضمون میں آپ دیکھیں گے ملا علی قاری رحمہ اللہ جیسے معتدل شخصیت نے اپنے اس کتاب منح الروض الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں 10 مقامات پر ابن ابی العز پر رد کیا ہے، اور کہا کہ یہ بدعت کا مرتکب ہو گیا ہے، کیونکہ ابن ابی العز اللہ تعالیٰ کے لیے جہد کا اثبات کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ابن ابی العز کی جو شرح ہے یا اس کی جو تلخیصات ہیں کلھا خطا، اہل سنت کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے۔ تفصیلی مضمون کا آپ تکرار کریں گے اور پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ 11واں محاضرہ کی طرف چلیے۔ اہل